الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم كان في من كان قبلكم رجل مسرف على نفسه وكان مسلما كان إذا أكل طعامه طرح سفال الطعام على مزبلة وكان يأوى إليها عابد فإن وجد كسرة أكلها وإن وجد بقلة أكلها وَإِنْ وَجَدَ عِرْقًا تَعَرَّقَهُ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ الْمَلَكِ فَأَدْخَلَهُ النَّارَ بِذُنُوبِهِ فَخَرَجَ الْعَابِدُ إِلَى الصَّحْرَاءِ مُقْتَصِرًا عَلَى مَائِهَا وَبَقْلِهَا ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ ذَلِكَ الْعَابِدُ فَقَالَ هَلْ لِأَحَدٍ عِندَكَ مَعْرُوفٌ تُكَافِئُهُ قال لا يا رب قال فمن أين كان معاشك وهو أعلم بذلك قال كنت آوي إلى مزبلة ملك فإن وجدت بقلة أكلتها وإن وجدت عرقا تعرقته فقبضته فخرجت إلى البرية مقتصرا على بقلها فأمر الله عز وجل بذلك الملك فأخرج من النار خمامة فقال يا رب هذا الذي كنت آكل من مزبلته فقال الله عز وجل خذ بيده فأدخله الجنة من معروف كان منه إليك أما لو علم به ما أدخلته النار أخرجه كنز الأمال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بڑی عجیب روایت ہے دوستو۔ انسان بسا اوقات نیکی کا ارادہ نہیں کرتا ہے، بسا اوقات نیکی کا ارادہ نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں بھلائی کا تو قبول کر کے مغفرت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ آج کی روایت وہی ہے، ذرا غور سے سنیے پھر تشریح ہوگی، پہلے ترجمہ کر دوں۔ کان فی من کان قبلکم رجل مسرف علی نفسہ، نبی پاک فرماتے ہیں کہ پچھلی امت میں ایک شخص تھا جو بڑا گنہگار تھا، اپنے نفس پر جان پر بڑی زیادتیاں کرتا تھا، یعنی اللہ کے حدود کو جب انسان توڑتا ہے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ پاک نے کہا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، گناہ کر کے معصیت کر کے بندہ اپنے لیے خود ہی تباہی و بربادی کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ وَكَانَ مُسْلِمًا، لیکن تھا اللہ کے ایک
ہونے کا یقین رکھتا تھا، مسلمان تھا۔ کان اذا اکل طعامہ طرح سفال الطعام علی مزبلۃ، یہ بادشاہ تھا، حاکم تھا، پیسے والا تھا، وڈیرا تھا، چودھری تھا، جو کہیے آپ جی۔ جب کبھی بھی کھانا کھاتا اور جو کچھ کھانے پہ بچ جاتا، بجائے کسی کو دینے کے اٹھا کر کے اس کو ڈرام میں ڈال دیا کرتا تھا۔ جیسے عادتاً عام لوگوں میں ہے کہ بچا ہوا کھانا دبئی میں تو کوئی لے گا نہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس کو جی، بلیا کے ڈرام میں ڈال دیتے ہیں۔ وَكَانَ يَأْوِي إِلَيْهَا عَابِدٌ، ایک بیچارہ مسجد غریر میں رہنے والا عابد، جس کا کوئی دھندا مندہ تھا نہیں، گزر بسر کے لیے کچھ تھا نہیں، یہ مسجد میں نماز پڑھ لیتا، برآمدے میں رات میں سو جاتا تھا، بھوک لگتی تھی تو بلدیہ کے ڈرام میں سے، ہوٹل کے 5 اسٹار کے قریب جو بلدیہ کا ڈرام ہوتا ہے اس میں بڑے اچھے اچھے کھانے ہوتے ہیں، ہے نا، بڑے اچھے اچھے کھانے ہوتے ہیں۔ میرے قریب میں ایک بہت بڑا مال ہے جہاں میں رہتا ہوں، نام نہیں لوں گا، جب میرے پاس اس مال کے ویٹر آئے تو وہ کیا بولتے اس کو، KFC بولتے نا، تو بولتے ہیں کہ مولانا ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، ایک اسمال برگر ہوتا ہے، ایک میڈیم ہوتا ہے اور ایک بگ برگر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کرسی پر ایک آدمی بیٹھ گیا، اس نے بگ برگر کا آرڈر کیا، فل چکن، وہ جو تیل ابلتا ہے اس میں روسٹ کرتے اس کو کیا بولتے ہیں؟ نہیں یار، فرائی نہیں بولتے، اس کا ایک خاص نام ہے، روسٹر، گڈ، ایک روسٹر فل چکن کا آرڈر کریں گے تنہا آدمی، اور بھی چیزیں، آلو کا وہ جو ہوتا ہے تیل میں تلا ہوا، چپس، وہ آرڈر کریں گے، یہ اکیلا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی آئے گا، یہ دیکھے گا کہ یہ اسی میرے ہی محلے کا آدمی ہے، اکیلا آدمی ہے، بگ برگر، ایک فل مرغی اور چپس اور پیپسی اور فلاں فلاں آرڈر کیا، تو یہ اس سے بھی نہیں، بگ برگر سے بھی ایک فیملی برگر ہے، ہاں ہنستے ہو میری بات پر، وہ سناتا ہوں جو اس نے سنا، فیملی برگر کا آرڈر کرے گا اور فل چکن روسٹر اور ایک پوسٹر، اس سے زیادہ آرڈر کرے گا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، گفتگو نہیں کرتے، تنافس ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا، ایک چپس کا پیس لیا، یار موڈ خراب ہو گیا یار، رکھ دیا، چھوڑ دیا، اس کو ہائچے کر دیا۔ پھر چکن کا ایک ٹانگ توڑے گا، اس میں سے تھوڑا سا کھائے گا، یار یہ بھی آج اس کا اچھا نہیں، بھی چھوڑ دے گا۔ اور بگ برگر میں سے ایک نوالا کھائے گا، اس کے بعد کہے گا یار ادھر آؤ، چلو یہ سب لے جاؤ، آج پسند نہیں ہے مجھے یہ، اور پیپسی پی کے چلا جائے گا۔ یہ آدمی دیکھ رہا ہے دوسرا، تو دوسرا آدمی اس کے تنافس کے لیے تو آرڈر بھی زیادہ کیا، وہ یوں ہی کہے گا یار وہ پلیز آج ایسا ہے کہ میں نے آرڈر تو کر دیا تھا لیکن میرا موڈ نہیں ہے، سب لے جاؤ۔ تو یہ لڑکا ویٹر مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب ہمارے ڈرام میں 85% کھانا ہم وہی پھینکتے ہیں جو بالکل استعمال کے قابل نہیں، بالکل اسی طرح ہوتا ہے، لوگ اس میں ہاتھ بھی نہیں لگائے ہوتے۔ صرف اس محلے کے 2 لڑکے آئے، وہ اور وہ دونوں ایک ہی محلے کے ہیں، دونوں کی بنتی نہیں ہے، تو اس لیے اس نے اس کے مقابلے کے لیے اور اس نے اس کے مقابلے کے لیے کھانا آرڈر کیا، اور سارا کا کھانا اٹھا کر کے بلیا کے، اچھا ہم اس کو دوبارہ بیچ بھی نہیں سکتے، رکھنا ممنوع ہے جی، تو اب تو دبئی میں کوئی لینے والا ہے نہیں، تو بیچارہ وہ ایک عابد آدمی ہے، مسجد کے برآمدے میں رات میں سو جاتا ہے، دن بھر مسجد میں رہ لیتا ہے، وضو خانے میں کیا، استنجا بھی ادھر کیا، نماز عبادت ادھر کیا، جب رات میں دیکھا کہ سب سو ہو گئے تو چپکے سے گیا کسی ہوٹل کے قریب، اس کا وہ اٹھایا ڈھکن، اور اس میں سے ایک روٹی نکالی جی،
تھوڑا سا چکن پیسٹ نکالا اور کھایا پیا، ادھر ادھر دیکھا اور مسجد میں آ کے پانی پی کے پھر سو گیا. لیکن یہ ہے عابد آدمی. ایسے ہی شخص کی کہانی آ رہی ہے حدیث میں، سنیے اب ذرا غور سے. کان اذا اکل طعامہ سفال الطعام علی مزبلۃ، تو یہ کھانا پھینک دیتا تھا یہ بادشاہ آدمی ڈرام میں. وکان یابی الیہا عابد، ایک عابد آتا اس ڈرام کے پاس. فإن وجد کسرۃ اکلھا، اگر روٹی کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا مل جاتا تو ڈرام میں سے نکال کے کھا لیتا تھا. وَإِن وَجَدَ بَقْلَةً أَكَلَهَا، اگر کوئی جیسے کھیرا ہے، سلاد ہے، سبزی ہے، یہ مل جاتی تو اس میں سے نکال کے کھا لیا کرتا تھا. وَإِن وَجَدَ إِرْقًا تَعَرَّقَهُ، اور اگر کوئی ہڈی مل جاتی، اس میں تھوڑا بہت گوشت بھی لگا ہوا ہوتا، تو وہ ہڈی کو نکال کر کے، ارکن کا ترجمہ وہ گوشت والی ہڈی جس کو کھا کے پھینک دیا جائے، تار رکھا ہوں اس کو ہم نوچ کر کے کھا لیتے تھے. یہ عابد کہہ رہا ہے کہ وہ بڑے آدمی کا بچا ہوا کھانا جو بلدیہ کے ڈرام میں ہوتا تھا وہ نکال کے کھاتا تھا. فلم یزل کذالک حتی قبض اللہ عز وجل ذالک الملک فادخلہ النار. یہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس بادشاہ کی اجل آ گئی، ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کیا. پہلے ہی سے وہ گنہگار تھا، فرشتے نے کہاں داخل کر دیا اس کو؟ فادخلہ النار، دوزخ میں اس بادشاہ کو داخل کر دیا گیا. بذنوبہ، جو اس کے گناہ تھے، اس کے گناہ کے سبب اس کو کہاں جانا پڑا؟ دوزخ میں. فخرج العابد الى الصحراء مقتصرا على مائها وبقلها، معمول کے مطابق یہ عابد اسی بلدیہ کے ڈرام کے پاس پہنچا کھانے کے لیے. ہائے تو وہاں تو بادشاہ کھا بھاگ لیتا تھا تو پھینک دیتا تھا، تو کچھ ملا اس کو نہیں. ثم ان اللہ عز وجل قبض ذلك العابد، اللہ تعالیٰ نے پہلے بادشاہ مرا تھا، اب یہ عابد کی فرشتے نے روح نکال لی. فقال هل لأحد عندك معروف تكافئه، اب اللہ تعالیٰ اس عابد سے ہم کلام ہے. اللہ تعالیٰ اس عابد سے پوچھتے ہیں کہ تیرے ذمے کسی بندے کا کوئی احسان تو باقی نہیں ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ تو نے نہیں چکایا ہو اور چکانا باقی رہ گیا ہو، تو ہم آج اس کو چکا دیتے ہیں تیری طرف سے. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ عابد سے. حل احد عندک معروف تکافئہ، کیا کسی کا کوئی حق تمہارے ذمے بچا ہوا ہے جس کی ادائیگی ضروری ہو؟ قال اللہ یا رب، اس نے کہا یا اللہ میں تو بالکل برآمدے میں سوتا تھا گریر مسجد کے، بلدیہ کے ڈرام میں کھاتا تھا جی، میرے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھا، نہ بٹاکا تھا، نہ ویزا تھا، نہ لائسنس تھا، نہ یہ تھا نہ وہ تھا، بس ادھر ادھر کھایا، نہ پلیٹ نہ تھیلا. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں من أين كان معاشك، تو کھانا کہاں سے کھاتا تھا؟ اللہ عابد سے پوچھتے ہیں کہ تو کھانا کہاں سے کھاتا تھا. وَهُوَ عَالَمُ بِهِ، اللہ کو سب معلوم ہے جی. اسی کو کہا ہے فارسی میں کسی نے جی کہ رحمت حق بہانہ می جویت، بہا نمی جویت. اللہ تعالیٰ معاف کرنے چاہتے ہیں تو بہانے ڈھونڈتے خود ہی کہ کسی کی مغفرت کر دے. اے اللہ ہم سب کی کر دینا. سنیے قالا، اس عابد نے کیا کہا؟ کنت اعوی الی مزبلۃ ملک، یا اللہ وہ ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کا کچرا پھینکنے کا ایک ڈرام ہوا کرتا تھا، میں روزانہ اسی کے ڈرام میں سے جا کے فَإِن وَجَدْتُ بَقَلَةً أَكَلْتُهَا، اگر کوئی سبزی وبزی ہوتی تھی تو کھا لیتا تھا، اگر کوئی ہڈی ہوتی تو اس میں گوشت کا جو بچا ہوا حصہ ہوتا اسے نوچ ناچ کے کھا لیتا تھا. فَقَبَضْتَهُ،
تو آپ نے تو اس بادشاہ کو موت دے دی، اس کی روح قبض کر لی جی، تو آج مجھے کچھ ملا نہیں، راستے میں مجھے ہی ملک الموت نے پکڑ لیا۔ فخرجت الی البریۃ مقتصرا علی بقلها، اللہ تعالیٰ نے فامر اللہ عز وجل بذلک الملک، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ جو بادشاہ کے کچرے کے ڈرام سے یہ عابد کھاتا تھا اس کو جہنم سے نکال کے لاؤ، اس کو جہنم سے نکال کے لاؤ۔ فأخرج من النار حمامة، فرشتے جب اس کو جہنم سے نکال کے لائے تو وہ جل کر کے بالکل کوئلہ سیاہ ہو چکا تھا، جل کر کے کوئلہ سیاہ ہو چکا تھا۔ فقال یا رب ھذا الذی کنت آکل من مزبلتہ، یا اللہ یہی ہے وہ بادشاہ جس کے بلدیہ کے ڈرام سے میں کھایا کرتا تھا۔ فقال اللہ عز وجل خذ بیدہ، اے عابد اس بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لے، فادخلہ الجنۃ من معروف کان منہ الی، اس بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں تو چلا جا، اس لیے کہ تیرے پیٹ کے بھرنے کا سبب اسی بادشاہ کے پھینکے ہوئے کھانے کا ڈرام تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ نے کیا کہا؟ اس کا ہاتھ پکڑ لو اور جنت میں تم جہاں جا رہے ہو اس کو بھی لیتے جاؤ۔ کیوں؟ کہ تجھے کھانا کس کے ڈرام سے ملتا تھا؟ اسی بادشاہ کے کچرے کے ڈرام سے۔ کبھی آپ بھی مت سوچیے گا کہ ہم بھی کچرے میں پھینک دیتے ہیں، ہم کو بھی کچھ پکڑے گا اللہ والا۔ آج کل کے اللہ والے کو کوئی ڈرام ورام میں کھانا نہیں ملتا، اللہ تعالی والوں کو خود ہی کاری ساتھ کھلا دیتے ہیں۔ ہاں، کبھی آپ سوچیے گا کہ ہم بھی بلدیہ کے ڈرام میں پھینکتے ہیں، آپ کو آئے گا اللہ والا کھائے گا اور ہمارا ہاتھ پکڑے گا۔ اللہ کا شکر ہے کتنے اللہ والے دبئی میں آتے ہیں، سب اللہ والے مہمان ہوتے ہیں جی ہاں۔ اما لو علم به ما ادخلته النار، ہائے 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 ہائے، بڑی پیاری بات کہہ دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تھوڑی دیر جہنم میں رہا نا، یہ اس لیے رہا کہ اس کو خود ہی نہیں پتا تھا کہ میرے کچرے کے ڈرام سے کوئی اللہ والا کھا رہا ہے۔ اگر اس کو پتا ہوتا کہ میرے ڈرام سے کوئی مخلوق بھی کھا رہی ہے تو یہ جہنم میں نہ جاتا، لیکن میرے علم میں تھا کہ تو اس کے پھینکے ہوئے کھانے کو کھاتا تھا، تو بغیر اس کے علم کے بھی یہ کھانا اس کا پھینکا ہوا تیرے لیے نفع بخش تھا، لہذا اب اس کا ہاتھ پکڑو اور لے جاؤ جہنم میں، جنت میں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بسا اوقات انسان کو خود کی اپنی نیکی کا بھی علم نہیں ہوتا ہے، اور اللہ بخشنا چاہتے ہیں جب تو پھینکی ہوئے کھانے کو مغفرت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو حدیث اصل یہ کہنا چاہتی ہے کہ جو انسان اپنے ارادے سے کسی کو کھلائے گا، اپنے شوق سے کسی کو کھلائے گا، تو اس پر اس کو کیا ملے گا؟ بغیر ارادے کے کھانے پر جنت میں چلا گیا یہ، تو ارادے کے ساتھ جب کھلایا جائے جی۔ اب سنیے دوسرا واقعہ، اس باب میں 3 واقعہ ہے، ایک اور سنا دیتا ہوں، سنیے۔ کان فیمن کان قبلکم رجل یاتی وقر طائر، ایک شخص تھا وہ پرندے کے گوشت کے کھانے کا بڑا شیدائی۔ وہ کیا کرتا کہ پہاڑی علاقے میں چڑیا گھونسلے کہاں لگاتی ہے؟ پہاڑوں کی چھوٹے چھوٹے سوراخ میں، کھوہ میں یہ آتا۔ جب بھی کوئی چڑیا انڈے سے بچہ دے دیتی، نکاح کھانے کے قابل ہوتا، یہ آدمی اس کو پکڑ کے لے جاتا۔ اذا افرخ فیاخذ فرخه فشکا ذلک الطیر الی اللہ عز وجل، ایک چڑیا بڑی عجیب تھی، وہ بیچاری جب بھی انڈا دے بچہ دے یہ آدمی پکڑ کے لے جائے کھا جائے۔ تو چڑیے نے اللہ عز وجل سے ایک روز شکایت کی، کیا سنو، انسان کی صدا نہیں پہنچے گی، پرندے کی صدا پہنچتی ہے۔ کیا ہے الفاظ سنیے۔
فشکا ذالک الطیر الی اللہ عز وجل، اللہ سے شکایت کی کہ یہ آدمی آتا ہے اور میرے بچے کو پکڑ کے لے جاتا ہے، بھون بھان کے روسٹ کر کے مزے سے کھا لیتا ہے۔ فاوحى اللہ الیہ ان هو عاد فسأهلكه، اللہ نے کہا چڑیا تیری فریاد میں نے سن لی، اب اگر یہ آئے گا تیرے گھونسلے کی طرف آ گیا تو پھر میں اس کو ہلاک و برباد کروں، میرا عذاب آئے گا اور اس کو تباہ و برباد کر دے گا، پھر یہ تیرے بچوں کو نہیں کھا سکے گا۔ فلما افرخ خرج ذلك الرجل كما كان يخرج واسند سلما، وہ شکاری اپنی عادت کے مطابق پھر اس چڑیا نے انڈا دیا، پھر بچے جب ہو گئے تو سیڑھی لے کر کے آیا اور پھر سیڑھی لگائی کہ اس کا بچہ نکالے۔ فلما كان في طرف القرية لقيه سائل فآتاه رغيفا من زاده، وہ سیڑھی لے کے جب آ رہا تھا بچہ نکالنے کے لیے تو بستی کے کنارے میں ایک سائل مل گیا، اس نے کہا او بابا تیرے پاس کچھ ہے تو مجھے کھلاؤ، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ جی، تو اس نے سوچا میں تو جا ہی رہا ہوں، چڑیا کا بچہ پکڑ کے روسٹ کر کے کھاؤں گا، ایک روٹی اس کو دے دیتا ہوں۔ اس نے اپنے زنبیل سے نکالی روٹی اور سائل کو دے دی۔ فآتاہ رغیفا من ذاتہ ومضى، روٹی دے دی اور چل پڑا۔ حتی اتی ذلک البقر فوضع سلمہ ثم صعد فاخذ الفرخین، آیا اس نے سیڑھی لگائی اور سیڑھی لگا کے اس پر چڑھا اور چڑھ کر کے چڑیا کے 2 بچوں کو پکڑ لیا۔ اخذ الفرخین، 2 بچے پکڑ لیے۔ وابواہما ینتظران، اور اس بچے کے چڑیے کے ابو اور امی دونوں انتظار کر رہے ہیں دور بیٹھ کر کے کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور اس کو ہلاک کر دے گا، چونکہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ اب اگر یہ لوٹا تو اس کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔ اس انتظار میں چڑیا کے ابو اور امی دونوں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فقالا، ہلاک ہوا نہیں، وہ تو چڑیا پکڑ کے جھوڑے میں ڈال دی۔ فقالا، دونوں چڑیا کے ابو امی نے کہا یا رب انک وعدتنا، اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ واپس آئے گا تو کیا کیجیے گا آپ اس کو، ان تہلکہ ان عاد، یہ لوٹے گا اگر دوبارہ تو آپ اس کو ہلاک کیجیے گا۔ تو لوٹے گا کیا کہ میرے بچے کو پکڑ کے جھوڑے میں ڈال دیا، اب آپ کا عذاب آئے نہیں۔ وقد عاد فاخذهما فلم تهلكه، اور آپ نے اس کو ہلاک نہیں کیا۔ فاوحى الله الیہما، اب اللہ نے چڑیا کے بچے کے ماں باپ کو وحی کی، اولم تعلم انی لا اہلک احدا تصدق فی یومہ بصدقۃ ذلک اليوم بمیتۃ سوء۔ یا اللہ یا اللہ، میں نے 2-3 ہفتہ پہلے یہ بات کہی تھی، آج حدیث میں آ گئی۔ اللہ پاک نے کیا کہا، او ہو کہا اے چڑیا کے بچے کے ابو امی، کیا تم کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ لا اہلک احدا، ہم کسی ایسے شخص کو ہلاک نہیں کرتے ہیں جو دن میں کوئی صدقہ کر دے۔ جس دن بندہ کوئی صدقہ کر دیتا ہے اس دن میں اس کو ہلاک، عذاب میرا نہیں آتا، میں اس کو پکڑتا نہیں ہوں۔ جی، بصدقۃ ذالک اليوم بمیتۃ سوء، بری موت سے جس دن انسان صدقہ دے دے اس کی موت بری موت نہیں ہوتی۔ برے موت سے کیا بچا لیتی ہے؟ صدقہ۔ اللہ ہم کو آپ کو خوب خوب جی توفیق دے دے۔ کتنا دیر درس ہوا بھیا جی؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا؟ بھائی میں نے گھڑی نہیں دیکھی، میری گھڑی ہی خراب ہے۔ کتنی دیر ہوا درس؟ 23 منٹ۔ چلو تو ایک حدیث اور سناتا ہوں۔
بڑی عجیب، سنو 3 حدیث ہو جائے گی، یہ باب ختم کر دیں گے، پھر حج کا باب شروع کریں گے۔ انہو لیونادی منادل کی عجیب روایت آ رہی، یہ بھی صدقہ کی، یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ انہو لیونادی المنادی یوم القیامہ، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، این فقراء امت محمد، امت محمد کے فقراء آج کہاں ہیں؟ امت محمد کے فقراء آج کہاں ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ پیسہ والوں کی نجات کا ذریعہ کون ہے؟ صدقہ۔ عمر بھیا یاد رکھو یار، نام عمر ہے تو یار کچھ یاد رکھو۔ پیسہ والوں کو پیسہ نہیں بچائے گا، پیسہ والوں کو کیا بچائے گا بھیا؟ صدقہ، صدقہ بچا لے گا۔ صدقہ تو گویا کہ فقیر صدقہ لے کے آپ کو بچا لیتا ہے جہنم سے، اس لیے آپ تھینک یو کہا کیجئے کہ یو ایکسپٹ، کہ تو نے میرا صدقہ لے لیا، یہ تیرا شکر ہے۔ اب سنو روایت، قیامت کے دن آواز لگایا جائے گا کہ این فقراء امت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے فقراء کہاں ہیں؟ قوموا، کھڑے ہو جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے فقراء کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ۔ فتصفحوا صفوف القیامہ، لوگ ان کے لیے جگہیں چھوڑ دیں گے، یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ الا من اطعمکم فیہا آکلۃ او اسقاکم فیہا شربۃ او کساکم فیہا خلقا او جدیدا خذوا بیدہ فادخلوہ الجنہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کہیں گے فقراء کھڑے ہو جاؤ، فقراء کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کہیں گے سنو، اس قیامت کے مجمع میں جس کسی نے بھی تم کو ایک نوالا کھانا کھلایا ہو، یا ایک گھونٹ تم کو اس مجمع میں جس کسی نے بھی پانی پلایا ہو، یا تم کو پرانا یا نیا کپڑا پہنایا ہو، ان سب کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں چلے جاؤ۔ نہیں آئی سمجھ میں؟ اللہ فقراء سے کہیں گے کہ کھڑے ہو جاؤ، تو لوگ تفسحوا، جگہیں دے دیں گے، اور یہ سب فقیر کھڑے ہو جائیں گے۔ ان سے اللہ کیا فرمائیں گے؟ الا من اطعمکم فیہا اکلۃ، میری رضا کے لیے جس نے تم کو ایک نوالا بھی کھلایا ہو، او اسقاکم فیہا شربۃ، یا تم کو ایک گھونٹ پانی بھی میری رضا کے لیے پلایا ہو، او کساکم فیہا خلقا او جدیدا، یا تم کو پرانا یا نیا کپڑا پہنایا ہو، خذو، ان تمام لوگوں کا ہاتھ پکڑ لو، فادخلوہ الجنہ، اور سب کو رسول اللہ کے امت کے اغنیاؤں کو جنت میں داخل کر دو۔ آپ اچھے ہوئے یا فقیر اچھا ہوا کہ جو آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا؟ اس لیے کھانا ضرور کھلایا کرو۔ یہ دبئی میں بہت بخالت ہے، نہیں بھائی دبئی میں بہت بخالت ہے۔ کبھی کبھی بیگم کو بولا کیجئے بیگم 2 مرغی پکاؤ، ڈرائیور کو بولیے کہ 10 روٹی خریدو، اور بیچارے یہ جو ٹرک والے سب کھڑے رہتے ہیں انڈین پاکستانی، ان کو جا کے کھلا دیا کرو۔ ہاں کبھی کیا آپ نے؟ کیوں نہیں کیا؟ بہت فقیر ہوتے تھے، بخاری صاحب بول رہے، جتنے لوگ سن رہے ہو میری بات، بے شک دوستوں کو پارٹیاں کر کے کھانا کھلاتے ہو، کبھی کبھی کھانا خرید کر کے فقراء مساکین کو بھی کھلا دیا کرو، چاہے تمہارا جاننے والا ہو یا جاننے والا نہ ہو۔ اور یہ صدقہ جو اللہ کی رضا کے لیے کھلایا جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ غریب ہی کو کھلایا جائے، یہ مالدار کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ اطعموا الطعام وافشوا السلام والصلاة باللیل والناس نیام ادخلوا الجنة بالسلام۔ ادخلوا الجنة یہ پہلے گزر چکا ہے، سنیے اب ذرا غور سے تاکہ وقت آدھے نہ جائے۔ فلا یزال صاحب قد تعلق بصاحبہ، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت میں میری امت کا کوئی بھی شخص نہیں بچے گا کہ جس کسی کو کوئی فقیر ضرور پکڑ لے گا۔ ایک ایک آدمی تو 10 فقیر کو دیے ہوا ہے جی۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت میں محشر کے میدان میں میری امت کا کوئی بھی شخص نہیں بچے گا الا یہ کہ کوئی نہ کوئی فقیر اس کا ہاتھ ضرور
اللہ وہو یقول، وہ کہے گا یا رب ھذا اشبعنی، اے اللہ اس نے بھر پیٹ مجھے کھانا کھلایا تھا۔ ویقول الآخر، دوسرا کہے گا یا رب العالمین ھذا اروانی، مجھے پیاسا تھا اس نے مجھے پانی پلایا تھا۔ فلا یبقى من فقراء امت محمد ممن فعل ذلك صغیرۃ ولا کبیرۃ الا ادخلهم اللہ جمیعا الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ کے امت کا کوئی بھی شخص نہیں بچے گا جس نے تھوڑا یا زیادہ صدقہ نہیں کسی فقیر کو دیا ہوگا، لہذا میری امت کا کوئی بھی شخص نہیں بچے گا جس کو فقیر جنت میں لے کے نہ چلا جائے گا۔ جی دوسری روایت میں کہیں اسی کتاب میں آ جائے گا، آئے گا کیا کہ جہنم شکایت کرے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی خوب ٹھہرے، یہود ہمارے یہاں، نصارہ ہمارے یہاں، مجوس ہمارے یہاں، فلاں فلاں ہمارے یہاں، اور امت محمد کا ایک بھی جہنم میں نہیں آیا، آپ کی امت کا کوئی بھی میرے اندر نہیں آ پایا۔ کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نام پر صدقے ضروری نہیں ہے 10 روپے، 1 روپے بھی ضروری نہیں ہے، 25 پیسہ بھی، 25 پیسہ بھی اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے تو 1 لاکھ جو اللہ کی رضا کے لیے نہ دیا جائے اس کے مقابلے میں یہ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی بھی اپنے صدقے کو کم نہ سمجھیے کہ تھوڑا ہے نا، اللہ قبول کر لے بس۔ اللہ چلیے دعا کر لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک بارک وسلم علیہ۔ یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجئے، درگزر کر دیجئے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں ہم سب کی مغفرت کر دیجئے۔ اے اللہ یہ مبارک 10 دن ہیں جن کی قسمیں آپ نے کھائی ہیں، پروردگار عالم ان 10 دنوں کی برکت سے ہماری مغفرت کر دیجئے، ہمارے جملہ مسائل کو حل کر دیجئے، ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے، آخرت بھی اچھی کر دیجئے، اپنی رضا کے لیے ہمیں صدقہ دینے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ فقراء کو کھلانے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری دعا کو قبول کر لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بھائی جو لوگ نام دینا چاہیں قربانی کا آج آخری دن ہے، دے سکتے ہو۔ مجھے لگ رہی بڑے جانور میں 100